الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 23، ضمیر پر مشتمل مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر پر جو جملہ مشتمل ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو اسم علم سے، اسم ظاہر سے شروع ہوتے ہیں، بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو ضمیر سے شروع ہوتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے یہ جملے اسمیہ کی کچھ قرآنی مثالیں۔ انا بشرن، انا بشرن، میں ایک انسان ہوں، انا بشرن۔ انا مبتدا ہے، بشرن خبر ہے، اور انا مرفوع ہے۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور اس لیے انا بھی مرفوع ہے، مبتدا ہے، بشرن خبر ہے۔ انا یوسف، میں یوسف ہوں، تو یہاں بھی دیکھیے انا مبتدا ہے، یوسف خبر ہے۔ انا ربکم الاعلی، انا میں تم سب لوگوں کا رب ہوں، ربکم، انا ربکم، انا ربکم، ربکم یہ مرکب اضافی ہے، تم سب لوگوں کا رب ہوں، تم سب لوگوں کو پالنے والا ہوں، تم سب لوگوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے والا ہوں، تم سب کا رب ہوں۔ آنا، میں تم سب لوگوں کا رب ہوں، الاعلی سب سے بڑا، ربکم الاعلی۔ تو ربکم خبر ہے، کم مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اور رب مضاف ہے اور خفیف ہے۔ اب آ جائیے دیکھیے اگلی مثال، انا احیی و امیت، انا احیی و امیت۔ انا مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور احیی و امیت ہے تو یہ افعال لیکن خبر کی جگہ پر آئے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں جاں بخشی کرتا ہوں۔ یہ انا کی مثالیں تھیں۔ اب آ جائیے کچھ مثالیں ہم نحنو کی دیتے ہیں۔ نحنو مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، مصلحون، نحنو جمع ہے، اور جیسا مبتدا ویسی خبر۔ مصلحون بھی اون جمع ہے، نحنو بھی مرفوع ہے، مصلحون، اور اون کی علامت کہہ رہی ہے کہ یہ لفظ بھی مرفوع ہے، مبتدا بھی مرفوع، خبر بھی مرفوع۔ نحنو محرومون، نحنو مبتدا ہے، محرومون خبر ہے، ہم سب محروم ہیں، ہم سب محروم کر دیے گئے ہیں۔ نحنو مستہزئون، نحنو مبتدا ہے، مستہزئون خبر ہے۔ دیکھیے مصلحون، محرومون، مستہزئون، اونا پر یہ جملے ختم ہو رہے ہیں، اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ مرفوع ہے۔ مرفوع کی علامت کیا ہے؟ اونا، اور اونا جمع کی بھی علامت ہے، مرفوع کی بھی علامت ہے۔ نحنو، یعنی منافقین کا قول ہے، نحنو مستہزئون، یعنی المنافقون مستہزئون۔ اب آ جائیے ہم تھرڈ پرسن کی، غائب کی کچھ مثال لیتے ہیں قرآن ہی سے۔ ہوا شاعر، وہ تو ایک شاعر ہے۔ ہوا قائم، وہ تو کھڑے ہوئے، ہوا قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت زکریا کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ وہ بیت المقدس کے ایک گوشے میں، کونے میں، کمرے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ ہوا قائم فی المحراب، ہوا مبتدا ہے، قائم خبر ہے۔ ہوا اللہ احد، قل ہوا اللہ، ہوا مبتدا ہے، اللہ خبر ہے۔ تو یہاں غور فرمائیے، ہوا کیا ہے؟ ہی، ایک کے لیے، اور شاعرون بھی واحد ہے، قائمون بھی واحد ہے، اللہ بھی واحد ہے، اور یہ سب مرفوع ہیں، اور قائمون پر بھی دو پیش ہیں، اور اللہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، اور آخر میں صرف ایک پیش ہے۔ اب ذرا مؤنث واحد غائب کی مثال لیتے ہیں۔ ہی حیۃ،
حیہ عربی میں حیتن کہتے ہیں سانپ کو. حیتن آخر میں جو تا مربوطہ ہے وہ خود آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ایک مؤنث ہے، اسی لیے مبتدا ہیہ ہے. ہوا حیتن نہیں کہا، ہی حیتن. عربی میں سانپ وہ مؤنث ہے، اردو میں سانپ مذکر ہوتا ہے اور عربی میں سانپ مؤنث ہے، اس لیے فرمایا ہی حیتن، ہی حیتن. اور حیتن بھی مرفوع ہے، ہی بھی مرفوع ہے. حیتن کے آخر میں دو پیش آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور اگلی مثال نمبر 12 پر غور کیجئے. ہی ظالمتن، ظالمتن، ہی ظالمتن. ظالمتن کے آخر میں دو پیش ہیں، خبر ہے، مرفوع ہے، اس میں نکرہ ہے. ہی ضمیر منفصل ہے، ڈیٹیچڈ ہے، مبتدا ہے اور مرفوع ہے. اب آ جائیے مثنى کی کچھ مثالیں، یہ بھی بطور مبتدا آئی ہیں اور مرفوع ضمیروں کا ہمارا سبق ہے. ہما طالبان، وہ دونوں طالب علم ہیں. ہما طالبتان، وہ دونوں طالبات ہیں، وہ پڑھنے والی لڑکیاں ہیں. اور اب قرآن کی مثال لے لیجئے. ہما فی الغاری، وہ دونوں غار میں تھے. ہما فی الغاری، یہاں ہما سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہما فی الغار، تو ہما یہاں مبتدا ہے اور خبر جو ہے فی الغار، تو یہاں خبر چھپی ہوئی. ہما موجودان فی الغاری، وہ دونوں موجودان، ہما دو ہیں، موجودن کے بجائے موجودان کہیں گے، یہ بات چھپی ہوئی ہے. فی الغاری، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، غار میں موجود ہیں. ہما موجودان فی الغار، ہما فی الغار. اب آ جائیے کچھ جمع کی مثالیں دیکھتے ہیں. اس میں ضمیر جمع بطور مبتدا، اور یہ مرفوع ضمیریں ہیں تمام کی تمام، یہ منفصل ہیں، ڈیٹیچڈ ہیں، بالکل الگ ہیں، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں. ہم نائمون، وہ سب سو رہے تھے. ہم جمع ہے، وہ سب. ہم تھرڈ پرسن ہے، غائب. ہم نائمون. نائمون، اون کی علامت بتا رہی ہے دو چیزیں. ایک تو اون جمع کا صیغہ ہے، اور اون جو ہے مرفوع ہے. اگر مجرور یا منصوب ہوتا نائمین ہوتا، یا نائمون ہے. نائمون، نائمین، نائمین. ما ہن امہاتہم، ما ہن، نہیں ہیں وہ تمہاری مائیں، وہ عورتیں تمہاری مائیں نہیں ہیں. تو یہاں ہن مبتدا ہے. اور اسی طرح اب آئیے ضمیر واحد حاضر کے بارے میں. انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ انت یوسف، انت یوسف. انت مریض، تم مریض ہو، بیمار ہو. انت طبیب، تم ڈاکٹر ہو، طبیب ہو. اب سن لیجئے مؤنث حاضر کی. انتی طالبتن، تم تو ایک طالبہ ہو. انت مریضتن، انتی مریضتن، تم ایک بیمار خاتون ہو. انتی طبیبتن، تم تو ایک لیڈی ڈاکٹر ہو. انتی طبیبتن. دیکھیے طالبتن، مریضتن، طبیبتن، یہ تینوں الفاظ کے آخر میں دو چیزیں ہیں، نوٹ فرمائیے. ایک تو سب کے آخر میں تاء مربوطہ ہے جو تاء تانیث کی علامت ہے. یہ سب خواتین ہیں، طالبتن، مریضتن، طبیبتن. دوسری چیز جو نوٹ کرنے والی ہے، دونوں کے آخر، تینوں کے آخر میں، تینوں الفاظ کے آخر میں دو پیش ہیں، یہ سب مرفوع ہیں. انتی، انتی، انتی. تینوں مثالوں میں آپ دیکھیے یہ منفصل ضمیر ہے اور یہ مرفوع ضمیر ہے. انتی مبتدا ہے، طالبتن یہ اس کی خبر ہے. جیسا مبتدا ویسی خبر. مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہے. مبتدا اگر مرفوع ہے خبر بھی مرفوع ہے، اور مبتدا اگر خاتون ہے، مؤنث ہے، تو خبر بھی مؤنث ہے. اب یہ مثنیٰ کی مثالیں دیکھیے. انتما طالبانی،
تم دونوں طالب علم ہو، انتما طالبتانی، تم دونوں طالبات ہو، انتما مریدانی، تم دونوں مریض ہو، انتما مریدتانی، تم دونوں خواتین بیمار ہو۔ تو یہاں صرف دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں، انتما انتما انتما، چاروں مثالوں میں یہ ضمیر منفصل ہے، تم دونوں تم دونوں، اس کا مطلب ہے یہ مرفوع ہے اور منفصل ہے، اور یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ طالبانی اور طالبتانی دونوں کے لیے انتما استعمال ہو رہا ہے، مریدانی و مریدتانی اس کے لیے انتما استعمال ہو رہا ہے، مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے انتما استعمال ہوتا ہے۔ آنی آنی آنی، طالبانی مریدانی، یہ دونوں الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ آنی آنی، آنی رفع کی علامت ہے، اور طالبتانی مریدتان اس کے آخر میں بھی آنی رفع کی علامت ہے، لیکن آنی مذکر مثنی کی علامت ہے، اور تانی مؤنث کی علامت ہے، اور یہ رفع مرفوع ہے۔ آنی اور تانی یہ چاروں الفاظ یہ مرفوع ہیں، آنی مذکر کے لیے مثنی کے لیے، اور تانی مؤنث مثنی کے لیے۔ اب دیکھیے کچھ جمع کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارا سبق ہے ضمیر منفصل کے بارے میں، کہ جملوں میں بطور مبتدا ضمیریں آتی ہیں اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ انتم مؤمنون، انتم مبتدا ہے، مؤمنون خبر ہے، اون مرفوع ہے، انتم بھی مرفوع، مؤمنون بھی مرفوع۔ انتم صالحون، تم سب لوگ مومن ہو، تم سب لوگ صالح ہو، اون خبر بھی۔ اب آ جائیے انتن مؤمنات انتن صالحات، تم سب عورتیں ایمان لانے والی عورتیں ہیں، اور انتن صالحات، تم سب نیک عمل کرنے والی خواتین ہو۔ اب خلاصہ نمبر 1، ضمیر منفصل ڈیٹیچڈ پروناؤن مبتدا کی جگہ لیتی ہے اور جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتی ہے۔ ضمیر منفصل کی اعرابی حالت بھی مرفوع ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسم ظاہر کی قائم مقام ہوتی ہے۔ انا، نحن، ہوا وغیرہ منفصل ضمیریں ہیں جو مرفوع ہوتی ہیں۔ نمبر 3، بطور مبتدا تذکیر و تانیث واحد مثنی جمع میں خبر کے مطابق ضمیریں استعمال